حضرت عمر فاروق کے شہید ہونے کے بعد پورا مدینہ غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر طرف صرف ایک ہی سوال تھا کہ اب مسلمانوں کا اگلا خلیفہ کون ہوگا۔ اس وقت اسلام صرف مکہ اور مدینہ میں نہیں تھا بلکہ 20 لاکھ مربع میل تک پھیلا ہوا تھا۔ عراق، شام، ایران اور مصر سب مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کو اتنی بڑی سلطنت سنبھالنے کے لیے ایک خلیفہ چاہیے تھا۔ جب حضرت عمر اپنی زندگی کے آخری دنوں میں تھے تو انہیں سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ میرے بعد اتنی بڑی سلطنت کو کون سنبھالے گا۔ اس لیے انہوں نے ایک میٹنگ بلائی۔ کمرے میں بڑے بڑے صحابہ جمع تھے۔ سب سوچ رہے تھے حضرت عمر کیا فیصلہ کریں گے۔ اسی دوران ایک صحابی نے کہا، یا امیر المؤمنین، دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی بادشاہ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا بیٹا ہی تخت سنبھالتا ہے۔ آپ بھی اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو ہی خلیفہ بنا دیں۔ اس پر حضرت عمر نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے افسوس ہو رہا ہے تمہاری اس بات پر۔ میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں یہ نہیں چاہا کہ میری اولاد کے پاس خلافت آئے۔ خلافت کوئی وراثت نہیں، یہ امانت ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کی حکومت بھی رومن اور پرشین کے بادشاہوں کی طرح صرف خاندان میں رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے 6 بڑے صحابہ کا نام لیا: حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ۔ حضرت عمر نے کہا کہ میرے بعد ان 6 لوگوں کو ایک کمرے میں بٹھا دیا جائے اور اس کمرے کے باہر 50 سپاہیوں کو کھڑا کر دیا جائے تاکہ وہ ان کی حفاظت کریں اور خلیفہ کا فیصلہ سوچ سمجھ کر ہو، اور نہ ہی ان 6 لوگوں کے قبیلے والے ان سے مل سکیں اور ان کے دماغوں میں ادھر ادھر کی باتیں نہ ڈال سکیں۔ حضرت عمر نے کہا 3 دن کے بعد فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے 3 دن کے اندر فیصلہ نہ ہو سکے تو حضرت عبد الرحمن کو اجازت ہے کہ یہ خود فیصلہ کریں کہ کون خلیفہ ہوگا۔ کچھ دن بعد حضرت عمر کی وفات ہو گئی۔ ان کو دفن کرنے کے بعد یہ سارے صحابہ کرام حضرت عمر کے فرمان کے مطابق ایک کمرے میں بیٹھ گئے اور بات شروع ہونے لگی کہ کون خلیفہ بنے گا۔ سب سے پہلے 3 صحابہ کرام نے اپنے آپ کو خلیفہ بننے سے باہر نکال لیا کہ ہم خلیفہ نہیں بنیں گے، اور اپنا اپنا ووٹ پیچھے بچے 3 صحابہ کو دے دیا۔ حضرت زبیر نے اپنا ووٹ حضرت علی کو دیا۔ حضرت طلحہ نے اپنا ووٹ حضرت عثمان کو دیا۔ حضرت سعد نے اپنا ووٹ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیا۔ اب یہ 3 لوگ جب باہر نکل گئے، اب پیچھے بچ گئے 3 لوگ: حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ لیکن اسی وقت حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ میں بھی اپنے آپ کو خلیفہ بننے سے پیچھے ہٹاتا ہوں۔ اس کے بعد پیچھے 2 صحابہ بچ گئے: حضرت علی، حضرت عثمان۔ اب ان دونوں میں سے کسی کو خلیفہ کے لیے چوز کرنا ہے۔ اس کا فیصلہ سارا حضرت عبد الرحمن بن عوف پہ آ گیا کیونکہ ابھی ان کا ووٹ رہتا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے دونوں بڑے امیدواروں حضرت علی اور حضرت عثمان کو الگ الگ بلا کر یہ وعدہ لیا کہ وہ ان کے فیصلے کو اللہ کے لیے قبول کریں گے۔ اس کے بعد وہ مدینہ کی گلیوں اور بازاروں میں نکل گئے۔ 3 دن
اور 3 راتیں وہ لوگوں سے ملاقات کرتے رہے۔ مسجد نبوی میں موجود صحابہ سے رائے لی، بازار میں بیٹھے عام تاجروں سے پوچھا، یہاں تک کہ گھروں کے دروازوں پر جا کر عورتوں سے بھی مشورہ کیا۔ بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں کو بلایا، انصار اور مہاجرین سے بھی الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ وہ ہر ایک سے ایک ہی سوال پوچھتے تھے کہ ان دونوں میں سے کس کو خلیفہ بننا چاہیے۔ 3 دن تک سب لوگوں کی رائے لی تو ان پر یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ مدینہ کے زیادہ تر لوگ خلافت کے لیے حضرت عثمان کا نام لے رہے ہیں، کیونکہ حضرت عثمان کو قریش کے بڑے خاندان اور مختلف قبیلوں میں اچھی شہرت حاصل تھی، اور ان کا تعلق امیر اور تاجروں کے خاندان سے تھا، اور یہ ایک نرم دل صحابی تھے۔ دوسری طرف حضرت علی کی طبیعت حضرت عمر کی طرح سخت اور مضبوط تھی۔ وہ فیصلہ کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے اور حق پر ڈٹے رہتے تھے، چاہے سامنے کوئی بھی ہو۔ لوگوں کو لگتا تھا کہ اگر حضرت علی خلیفہ بنے تو وہ بھی حضرت عمر کی طرح سخت رولز نکالیں گے، لیکن یہ سب دیکھ کر بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ اس کے بعد وہ سیدھا حضرت عثمان کے پاس گئے اور ان کو بولا کہ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو آپ کس کو خلیفہ کے لیے چنتے؟ جس پر حضرت عثمان نے بولا کہ میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ کے لیے چنتا۔ اس کے بعد وہ اسی طرح حضرت علی کے پاس گئے اور ان کو بھی یہی سوال کیا کہ آپ میری جگہ ہوتے تو آپ کس کو خلیفہ کے لیے چنتے؟ حضرت علی نے بھی صاف صاف کہہ دیا، میں حضرت عثمان کو چنتا۔ اب 3 دن پورے ہو چکے تھے، خلیفہ کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ صبح کا وقت تھا، فجر کی نماز کے بعد سارے صحابہ کرام مسجد نبوی میں جمع تھے۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ اب خلیفہ کس کو بنایا جائے گا، حضرت علی یا حضرت عثمان؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سب کے سامنے قدم رکھا اور اعلان کیا کہ اب فیصلہ ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ سارے صحابہ کرام کی نظریں ان کی طرف جم گئیں۔ حضرت عبد الرحمن نے امت کی رائے، بڑے بڑے سرداروں کی رائے اور دونوں بڑے صحابہ حضرت علی اور حضرت عثمان کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے اعلان کیا کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہوں گے حضرت عثمان بن عفان۔ یہ سن کر وہاں بیٹھے سارے لوگ حضرت عثمان کی طرف دیکھنے لگے۔ سب کی نظریں حضرت عثمان پر جم گئیں۔ وہ سر جھکائے عاجزی کے ساتھ کھڑے تھے۔ پھر اسی وقت حضرت علی آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر حضرت عبد الرحمن آگے بڑھے، انہوں نے بھی حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر باری باری سارے صحابہ آتے گئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے گئے۔ جب بیعت مکمل ہوئی، حضرت عثمان منبر رسول پر چڑھے اور انہوں نے اپنی زندگی کی پہلی تقریر کی۔ یہ ذمہ داری میرے لیے کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک بڑی آزمائش ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ قرآن اور سنت کے مطابق تمہارے درمیان فیصلے کروں گا۔ میں اپنی جان اور مال کو تمہارے حق کے لیے قربان کرنے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اگر میں سیدھے رستے پر رہوں تو میرا ساتھ دینا، اور اگر میں حق سے ہٹ جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ یوں دور شروع ہوا مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کا۔